بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. حدیث رسول اکرم پر کل کچھ گفتگو ہوئی اور مکتب اہل بیت اور مکتب خلفاء میں ان دو مین اسلامک سٹریمز میں جس طرح حدیث کو محفوظ کیا گیا اور جس طرح حدیث کو کمن اور کیفن ہم امت تک پہنچایا گیا، اس کا ایک مختصر جائزہ ہم لے رہے تھے۔ عرض کیا کہ مکتب خلفاء میں 23 سال حدیث کی زندگی ہے، 23 سالہ زندگی سے حدیث حاصل کی گئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد سے آپ کی رحلت تک کے ایام میں مسلمانوں نے حدیث کو اخذ کیا۔ اس کے مقابل ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسالت مآب کی تولد سے، ولادت سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت تک عصر حدیث ہے، اور ان 300 سالوں میں حدیث امت کے حوالے ہوتی رہی، اور یہ جو میراث، روائی میراث ہمارے پاس موجود ہے، مکتب تشیع کے پاس موجود ہے، یہ وہ میراث ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تدوین فرمائی، اور آپ کے زیر نگرانی جو تدوین ہوئی کتابی شکل میں مدون حدیث امیر المؤمنین سے یکی بعد از دیگر ائمہ ہدات کو منتقل ہوتے رہے، اور اس سے پھر اصول 400 تشکیل پائے، اصول 400 سے جوامع بنے، ان جوامع نے پھر کتب 4 اور باقی کتب روائی کی شکل اختیار کی۔ یہاں ہم نے کہا ایک فرق تو مدت کا ہے، 300 اور 23 سالوں کا فرق ہے۔ رہ گیا، ہو سکتا ہے یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے نسبت کہ یہ سوال کریں کہ رسالت مآب کی زندگی جب 63 سال سے زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ 300 سال میں حدیث کے پیریڈ کو 300 سال تک کیسے لے کے آتے ہیں؟ وہاں ان کے جواب کے لیے اتنا عرض کر دیں کہ ہم قول معصوم کو حدیث کہتے ہیں، جو معصوم نے فرمایا ہوگا۔ ان معصوم میں سر فہرست خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہی فرمایا ہے جو انہوں نے رسول خدا سے حاصل کیا تھا۔ ائمہ نے اپنا تمام علم امیر المؤمنین سے حاصل کیا ہے، اور امیر المؤمنین نے اپنا تمام علم خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی علی محمد آل محمد اخذ کیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات آپ کے پیش نظر ہے کہ رسالت مآب پر تمام امت کو تعلیم دینا واجب تھا، اور تمام امت ایک طرف اور علی ابن ابی طالب کی ذات ایک طرف۔ ہر روز 2 سیشنز ہوتے تھے، 2 نشستیں ہوتی تھی، جہاں امیر المؤمنین کو خصوصی طور پر اسرار اور رموز کی تعلیم ہوتی تھی، تعلیمات اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، یعنی احادیث ان کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس انداز میں احادیث اور اس کے کلیات تعلیم دی جاتی تھی کہ ان پہ ہر باب سے 1000 باب خود کھل جاتے تھے۔
اور سینے امیر المؤمنین میں یہ احادیث اگرچہ محفوظ تھے اور اس کی ضمانت بھی خود رسول خدا نے دی تھی کہ امیر المؤمنین احادیث کو فراموش نہیں کریں گے، اس کے باوجود یہ تمام میراث مکتوب شکل میں آ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام ائمہ اہل بیت جو کچھ فرماتے رہے، جو بھی انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اصح الاسانید اگر آپ پوچھیں ہمارے اہل سنت بھائیوں سے بھی کہ آپ اصح الاسانید کسے مانتے ہیں، تو ان کے پاس مثال میں یہی ہوگی کہ ائمہ کے ذریعے، یعنی امام سجاد سے امام حسین اور امام حسین سے امام حسن، امام حسن سے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سے رسول خدا، یہ اصح الاسانید ہے، اس سے بہتر کوئی اور سند نہیں ہے۔ اور پھر امام رضا نے جو نشاپور میں حدیث ارشاد فرمائی اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی اس روایت کی جو نریشن کی چین ہے، راویوں کی چین ہے، سلسلہ سند ہے، اس کے بارے میں بھی علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس راویوں کی اس سلسلہ سند کو اگر پڑھ کر کسی پانی پر پھونک دیا جائے اور وہ کسی مجنون کو پلا دیا جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ہم اپنے نزدیک کی بات نہیں کر رہے، ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک بات کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے نزدیک اگر ائمہ کے سلسلے سے جو روایت آ رہی ہیں وہ معتبر ہیں، اور نہ فقط معتبر ہیں، ان سے بہتر اور کوئی سند نہیں ہے، تو خود یہی سند ہے کہ ائمہ کے تمام اقوال احادیث ہیں۔ جو ائمہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث ہے، اسی لیے آپ ہادی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کی پٹی پہ کہ حدیث رسول بزبان فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور پھر روایات بھی ہیں حدیثی، حدیث و ابی اور اس قسم کے باقی ہمارے پاس استدلال موجود ہے، جس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس گھرانے میں اہل بیت میں حدیث رسول محفوظ تھی اور علم بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث کو سمجھ بھی سکتے تھے، اس کو وقت کے مطابق بیان بھی کر سکتے تھے، اسے تطبیق بھی کر سکتے تھے، اس کی تفسیر بھی کر سکتے تھے۔ اور یہ احادیث کا مجموعہ جو 300 سال میں مختلف حالات میں، مختلف واقعات میں، مختلف زمان میں کس طرح حدیث رسول کی تطبیق ہونی چاہیے، کس طرح تبیین ہونی چاہیے، کس طرح تفسیر ہونی چاہیے، یہ سارا کتب روائی اہل تشیع میں موجود ہے۔ اور پھر یہ دعوت عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ ان روایات کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان روایات کو یکسر نظر انداز کر دیں اور صرف اس بنا پر نظر انداز کر دیں کہ ان کے راوی شیعہ ہیں۔ اگر آپ شیعہ راوی کی روایات کو منع کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس جو 4000 حدیث ہیں اس میں سے بھی کئی ہزار حدیث مسترد ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں بھی صحاح میں بھی شیعہ راوی موجود ہیں، بخاری کے شیوخ اور اساتذہ میں شیعہ موجود ہیں۔ اگر آپ شیعہ کو اگر اس حوالے سے راوی کو رد کر دیں کہ وہ شیعہ ہے اور شیعہ ہونے کو اتنا بڑا جرم قرار دے دیں، اور یہ جرم کیسے ہوا کہ شیعہ ہونا اتنا سنگین جرم ہو جائے کہ اس سے روایت اخذ نہ کی جائے، یا اس کے ذریعے جو روایات پہنچی ہوئی ہیں ان کو یکسر مسترد کر دیا جائے، یہ مسلمان اس حالت تک کیسے پہنچا، ان کو کس نے پہنچایا، اس کو اگر ہم اسی تاریخ حدیث میں مطالعہ کرتے آئیں اور ہم دیکھیں تو تاریخ حدیث میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں رسالت مآب کے فوراً بعد حدیث ممنوع ہو جاتی ہے، نشر حدیث ممنوع، نقل حدیث ممنوع، کتابت اور تدوین حدیث ممنوع، یہ تینوں خلفاء کے دور میں ممنوع رہی، اور اس پر دلیل خود ابو ہریرہ کی بات ہے۔
ابی ہریرہ سے پوچھا کہ اگر تم زمانے عمر میں اس طرح روایت کرتے، اسی طرح کہتے قال رسول اللہ، تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا اس کے جواب میں وہ مجھے کوڑے لگاتا. زمانے عمر میں ہم قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، صرف تدوین نہیں ہے، کون نہیں کہہ سکتا تھا؟ حتیٰ ابی ہریرہ نہیں کہہ سکتا تھا. جو آپ کا سب سے زیادہ لاڈلا ہے اسے بھی قال رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی. اس ماحول میں جب بنی امیہ اقتدار میں آتا ہے اور بنی امیہ کی طرف سے تشیع کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے. یہ بات تو مشہور ہے اور مسلم ہے کہ امیر المؤمنین پر بنی امیہ کی طرف سے سب و شتم کا سلسلہ رہا. 60 سال تک تمام ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا. اب کچھ لوگ اس میں بھی تشکیک کرنا شروع کر رکھا ہے کسی نے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ضعیف روایات ہیں. ابن تیمیہ وہابیوں کا امام، وہ لکھتا ہے کہ اصحاب شیخین سے مودت رکھتے تھے، ابو بکر و عمر سے مودت رکھتے تھے اصحاب، لیکن علی کے معاملے میں ویسے نہیں تھے، بلکہ اصحاب کی کثیر تعداد نے علی سے بغض رکھا، علی سے دشمنی کی، علی سے جنگ کی اور علی کو پر سب و شتم کیا. ہم اپنے کوئی ایسا حوالہ بھی نہیں دے رہے، تاریخ کا اور کوئی حوالہ بھی نہیں دے رہے کہ یہ تاریخ میں یہ فلان بھی شیعہ ہے، فلان بھی شیعہ ہے جس چیز کے بارے میں. اب ابن تیمیہ کو تو شیعہ نہیں کہا جا سکتا، جس نے کہا ہے اصحاب کی کثیر تعداد بغض علی میں مبتلا تھی. امیر المؤمنین کے خلاف پروپیگنڈا صرف امیر المؤمنین کے خلاف نہیں تھا، امیر المؤمنین کے خلاف بھی تھا، امام حسن مجتبیٰ کے خلاف بھی تھا، سارے شیعوں کے خلاف بھی تھا. کوئی شخص، کل جو آپ کو بتایا تھا پہلا حکم نامہ جو ان کی طرف سے آیا کہ کوئی بھی حدیث فضائل امیر المؤمنین میں نقل نہ ہو، کوئی اگر شیعہ ہے تو اس کا نام وظیفے سے کاٹ دیا جائے، اگر شیعہ ہونا ثابت ہو جائے اس کا نام وظیفے سے کاٹ دیا جائے. پھر بعد میں فرمان آیا اگر کسی پر تہمت ہو، اگر کسی پر یہ الزام ہو کہ یہ شیعہ ہے تو یہ بات اس کے قتل کے لیے کافی ہے، ثابت ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ میڈیا کا دور ہے، آج بھی آپ میڈیا کو سمجھتے ہیں اور ہر زمانے میں میڈیا کا بڑا کردار رہا ہے، اگر کوئی ماحول ایسا بنایا جائے جہاں لوگوں پہ یہ پریشر ہو کہ آپ پر اگر فلان الزام لگ گیا تو آپ نہیں بچیں گے، اگر فلان الزام لگ جائے کافی ہے، تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پر یہ الزام نہ لگے. معاشرے میں تمام مسلمانوں میں کوئی بھی اہل بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ الزام کے لیے کافی تھا. کوئی فضائل نقل نہیں کرتا، باقی جو جھوٹے فضائل جعل ہو رہے تھے ان کو وہ خود بھی نشر دیتے تھے تاکہ ان پر الزام نہ لگے. اس کو ہم نے آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہے. میں تطبیق اور مثال نہیں دینا چاہ رہا، آپ لوگ خود اس کو تطبیق کر لیں کہ جہاں معاشرے میں خوف ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے لوگ اس طرح برخورد کرتے ہیں اور پھر وہ چیز مسلمات میں شمار کی جانا شروع ہو جاتی ہے. امیر شام کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو حکمران آئے اور بنی امیہ کے خلفاء آئے ان کا کردار سب کے سامنے ہے. ان میں سے پہلا یزید ہے، بعد والے سارے یزید ہیں. ان کا کردار، ان کی شراب خوری، ان کا فسق و فجور، ان کا کفر، ان کا اسلام کے خلاف ہونا، مسلمات اسلام کا انکار کرنا، یہ سب مسلمات تاریخ میں سے ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. صرف یہ نہیں یزید شراب پیتا تھا، شراب تو آج بھی سارے حکمران پیتے ہیں، یعنی سارے زمانہ بہت سے جو حکمران ہیں اسلامی ممالک کے بادشاہ ہیں یہ سارے شراب پیتے ہیں، یہ سب فسق و فجور میں مبتلا ہیں، لیکن علناً اعلان نہیں کرتے، اس طرح مذاق نہیں اڑاتے. یزید کا شعر ہے کہ شراب اگر میں پیتا ہوں
تو شراب پینے والے پر قرآن نے ویل تو نہیں کہا. کس کو کہا ہے؟ کہا تمہارے کتاب میں تمہارے خدا نے مسلین کو کہا ہے، ویل للمسلین، نماز پڑھنے والوں پہ ویل ہو. شراب پینے والوں کو کچھ بھی نہیں کہا. شراب کی حلیت کا اعلان کرتا ہے، نمازیوں کا تمسخر اڑاتا ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں جو بھی نماز کا تمسخر اڑائے گا وہ یزیدی کردار رکھتا ہے، اس کا حسینیت سے تعلق نہیں ہے. یہ چیز چل رہی ہے. یہاں پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھ دیجیے. اس اموی پروپیگنڈے کا سب سے زیادہ شکار بنے، اور پھر اس پروپیگنڈے کو آج تک صاف نہیں کیا گیا، کیونکہ امیر المومنین کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ اس شدت سے ہوا اور اتنا سب و شتم ہوا کہ اس سب و شتم کو تمام مسلمانوں نے بات میں یکسر مسترد کر دیا. فقط نواسب ایک ٹولہ رہ گیا جس کی بنیاد امیر شام نے رکھی تھی، نسب کی بنیاد اس نے رکھی تھی. وہ ایک ٹولہ اور جو بیج بویا گیا وہ کچھ شواذ آج بھی موجود ہیں، باقی سب پر حقیقت عیاں ہو گئی. لیکن جو پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف ہوا وہ آج بھی باقی ہے. یہ جو پروپیگنڈا آج تک موجود ہے تشیع کے بارے میں، اور تشیع کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہیں، اس کی شروعات بتا رہا ہوں. اور وہ ابھی تک وہ نفرتیں چل رہی ہیں، ابھی وہ صاف نہیں ہوئی ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ بھی ابھی تک چل رہی ہیں، وہ بھی اس طرح صاف نہیں ہوئی. امام حسن مجتبیٰ کے بعد ابھی بھی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مال کو پسند کرتے تھے، انہوں نے جو معاویہ سے صلح کیا وہ مال کے بدلے میں کیا. یہ روایات ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے. وہ خواتین کو، عورتوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کا ہم و غم یا مال تھا یا زن تھا. اور حتیٰ یہاں تک بھی لکھا گیا ہے، آج کل کی کتابوں میں موجود ہے، کہ وہ گلی میں چوراہے میں کھڑے ہوتے تھے اور آواز لگاتے تھے کہ ہے کوئی خاتون جو مجھ سے نکاح کرے، میں پیغمبر خدا کا فرزند ہوں. نعوذ باللہ. یہ کیوں عام کیا گیا تھا اور یہ کیوں یہ تصویر ابھی تک باقی ہے، ابھی تک اس کو اس قوت سے رد نہیں کیا جاتا ہے. جو جوانان جنت کا سردار ہو، یہ تو تواتر سے ہے، سب مانتے ہیں، اس کے کردار پر اس طرح کی جسارت، اور اس جسارت کا پھر کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. اس جسارت کرنے والوں کے خلاف کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جاتا. اچھا، یہ ہو گیا. آج کل بھی ہو رہا ہے، آج کل بھی تشیع کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو کہ اس وقت سے شروع ہوا ہے. وہاں بھی امام کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، تشیع کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا. تشیع کو کا قتل عام کیا گیا، نسل کشی کی گئی، ہجرت پر مجبور کیا گیا، ہر طرف سے کوشش کی گئی ان کا نشان ہی زمین سے مٹا دیا جائے. اور اس زمانے میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا بادشاہ کو، اس زمانے میں خلیفہ کو کوئی پوچھنے والا، چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس تمام تر طاقت کے باوجود وہ نہیں کر سکے. لیکن آج جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طرح کی کوششیں ہیں. اور یہ جو مکتب کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا مقصد اور ہدف شیعہ نہیں ہے. شیعہ کے خلاف جو پروپیگنڈا آج ہو رہا ہے، اس کا مقصد اور ہدف بھی تشیع نہیں ہے. اور جو پروپیگنڈا کل ہوا تھا اس کا نشانہ اگرچہ شیعہ بنے لیکن ہدف شیعہ نہیں تھے. ہدف کل بھی اسلام تھا، ہدف آج بھی اسلام ہے. اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا ہے. آپ سوال کریں گے امت مسلمہ اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے شیعوں پہ کیوں حملہ کیا جاتا ہے؟ حملہ اسلام پہ تو نہیں کیا جا رہا، اسلام کو تو گالیاں نہیں دی جا رہی، شیعہ کو گالی دی جا رہی ہے. مکتب تشیع کو مورد تہاجم قرار دیا گیا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اگر ہدف اسلام ہے
تو تشیع کو. اگر سیب اتارنا ہو پتھر شاخ کو مارا جاتا ہے. اگر شہر کو فتح کرنا ہو تو حملہ قلعے پر کیا جاتا ہے. اگر قلعہ کو فتح کرنا ہو تو حملہ اس کے دروازے پر کیا جاتا ہے. کیونکہ تشیع اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا نشانہ تشیع بنے گی. اور اگر تشیع کو فتح کر لیا تو پھر باقی کوئی بھی اپنے گھروں میں آرام سے نہیں رہ سکے گا. باقی کسی کو بھی سکون میسر نہیں ہوگا. یہ معلوم نہیں ہے ابھی مسلمانوں کو، اس لیے کہ یہ ساری سازش مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے. یہ ساری سازش یہود کی طرف سے کل بھی تھی اور آج بھی ہے. کل بھی ان تمام سازشوں کے خلاف جو اسلام کے خلاف تھی یہود تھا. آج کی سازشوں کے پیچھے بھی یہود ہے. یہود تشیع کو نہیں ختم کرنا چاہتا، یہود اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسلام ختم کرنے کا راستہ تشیع کا خاتمہ ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہم اس کو سمجھ کر اگر آج کل کے حالات کا مقابلہ کریں تو ہم آسانی سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آئیے ہم سمجھتے ہیں اس دور میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کیونکہ موجود تھے، انہوں نے مقابلہ کیا. وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں، وہاں سے سب و شتم آ رہا ہے، وہاں سے سیاست ایسی ہے کہ یہاں پر غدر مچایا جائے، ناامنی پھیلائی جائے، عدم استحکام کو رواج دیا جائے. جواب میں امام حسن مجتبی کی طرف سے کوئی جوابی ایسا کوئی کام نہیں ہوا. جواب میں نہ فقط کوئی سب و شتم نہیں کیا. گالی کا جواب ویسی تو گالی ہوتا ہے، پتھر کا جواب پتھر ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ تمام سب و شتم ہوا جو آج ہو رہا ہے، آج بھی اسی کا ادامہ ہے. ان تمام سب و شتم کا امام نے کوئی جواب نہیں دیا. امام کی طرف سے کوئی آپ کو ایسی تقریر، کوئی ایسا جواب، کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی ٹویٹ آپ کو نہیں ملے گی جہاں اسی طرح آپ نے جواب دیا ہو. اس طرح آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا تو اس گالی کو صاف کرنے کے لیے بھی کچھ کہا، ان الزامات کی تردید میں کچھ بولا. امام نے ان الزامات کی تردید میں بھی کچھ نہیں بولا. ابھی ہمارے لیے کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے کہ یہ سب اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہ کہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سیرے امام حسن مجتبی کو سمجھ لیں اور وہ شروعات ہیں، اور آپ کو یہاں ان آج کے دور میں بھی بات کرنا اور سمجھنا اور حکمت عملی بنانا آسان ہو جائے گا. ان تمام گالیوں کا جواب بھی نہیں دیا، نہ گالی سے جواب دیا، نہ اس کی کوئی صفائی پیش کی، اسے اعتنا میں ہی نہیں لائے. سیرے ائمہ میں ان تمام سب و شتم کو ائمہ نے کبھی اعتنا میں نہیں لائے. کوئی جواب نہیں دیا، کوئی قولی جواب نہیں دیا. پھر کیا کیا؟ ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ گھر بیٹھے رہے؟ نہیں، جواب دیا. کس طرح جواب دیا؟ گفتار سے جواب نہیں دیا، کردار سے جواب دیا. امام نے جواب دیا ہے لیکن جواب اپنے کردار سے دیا ہے. اسی لیے جب معاویہ کے دربار میں اصحاب سے کہا جاتا تھا کہ علی پر لعن کرو، حسن سے نفرین کا اظہار کرو، تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمیں علی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تمہارے اس کے جواب میں امام حسن مجتبی نے ایسا کہا ہے، بلکہ وہ ائمہ کا، امیر المؤمنین کا اور امام حسن مجتبی کا کردار پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے اشخاص کی کہاں کیسے لعن کر سکتے ہیں. اور اس کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، جو شامی آیا ہے اور نفرین کرتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے، جو کچھ اس کے منہ میں آیا امام حسن مجتبی کو نثار کرتا ہے، اور جواب میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ان الزامات کی صفائی کرتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں تو غریب معلوم ہوتا ہے، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، تیرے پاس رہنے کی جگہ ہے، تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے، آؤ میں تجھے اپنے گھر لے چلتا ہوں، تجھے مہمان کرتا ہوں. یہ جواب ہے، عملی جواب ہے، کردار سے جواب ہے. ہمیں بھی اس دور میں جو کام کرنا ہے، ہمیں اپنے کردار سے جواب دینا ہے.
ہمیں اپنے قول سے جواب نہیں دینا ہے، ہمیں اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم جہاں جہاں بیٹھیں، تمام مکتب تشیع سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بیٹھیں وہاں اگر کوئی پروپیگنڈا کرے شیعہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا ساتھی کہے یہ سب سے بڑا نمازی ہے، اگر کہے قرآن نہیں پڑھتے تو کہیں یہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ اور ایسا ہے، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، حدیث کی اتنی کمن اور کیفن جو ہمارے پاس حدیث ہے اس کے وجہ سے ہم قرآن بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک جواب ہوا کہ کردار سے آپ نے جواب دیا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ دوسرا کام جو بنی امیہ نے کیا، ان کی کوشش یہ تھی کہ عوام کو تقسیم کیا جائے اور ان میں اختلاف ڈالا جائے، اور اختلاف کرو حکومت کرو عملاً وہاں سے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ چیز تو چلی آ رہی ہے، تواغیت کا یہی شیوا اور یہی سیاست رہی ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا جائے اور اس کے ذریعے ان پر حکومت کی جائے۔ اس کے مقابلے میں امام حسن مجتبیٰ کا کیا جواب تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کا جواب یہ تھا کہ مسلمانوں کو جوڑے رکھو، ان کے اتحاد کو برقرار رکھو، اور جو صلح حسن ہے وہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے، وہ امت کے شیرازے کو بکھرنے نہ دینے کے لیے ہے۔ اگر حملہ اس لیے ہو رہا ہے، پروپیگنڈا اس لیے ہو رہا ہے، اور آپ کے خلاف باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ امت کا شیرازہ بکھر جائے، آپ صلح کریں، آپ سیرہ حسنی پر عمل کریں، آپ آگے بڑھیں اور امت کو جوڑیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صلح حسن میں امام حسن مجتبیٰ نے انجام دیا ہے وہ خیر مما طلعت علیہ الشمس، خیر للامہ مما طلعت علیہ الشمس، امت کے لیے خیر ہی خیر تھا۔ امت کے لیے خیر کیا تھا؟ حکومت تو شام چلی گئی، امت متحد رہی، امت میں تفرقہ نہ ہوا۔ امیر المومنین جب صفین نکل رہے تھے یا کسی اور جنگ کی بات ہے، اور اس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ثقیفہ کے بعد اور رسالت مآب کی رحلت کے بعد کیا ہوا تھا یا امیر المومنین؟ امیر المومنین نے فرمایا خاموش، تم سے کیا مطلب ہے کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا ہمارے حق میں ہوا، ہم نے صبر کیا، تم اس کو کیوں ابھی گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ وہ کیوں گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ لشکر امیر المومنین میں تفرقہ ہو جائے اور اس میں کچھ لوگ خلاف ہو جائیں، کچھ لوگ ادھر ہو جائیں، آپس میں بحث کریں اور یہ لشکر نہ بن سکے، آج بھی لشکر اسلام نہ بن سکے۔ اس لیے اگر یہ ابحاث ہوتی ہیں تو ان ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان ابحاث کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ان ابحاث کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں بحث ہے اور اکیڈمک بحث ہے، آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ تھیسس لکھتے ہیں، اپنا مقالہ لکھتے ہیں، وہاں علمی میدان میں ہر بات بیان ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اور ائمہ نے بیان کی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس وقت نہیں بیان کیا، اس کے علاوہ بیان کیا ہے۔ خود امیر شام سے کہا ہے، جب امیر شام نے کہا کہ تمہارے ساتھ فلان فلان ہوا رسالت مآب کی رحلت کے بعد، تو آپ نے فرمایا تو میری تنقیص کرنا چاہتا تھا، در حالی کہ تو نے اسی کے ضمن میں میری مدح کی ہے۔ کہ اس کے بعد کے حالات میں صبر امیر المؤمنین نے اسلام کو بچایا ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اپنے عمل سے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، جوڑے رکھنا ہے، ہمیں مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ڈالنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمانوں میں تفرقہ آ گیا، اگر اسلام نہ رہا تو پھر کوئی تشیع بھی باقی نہیں رہے گا، پھر خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس زمانے سے ہم نکل آئے ہیں کہ اسلام کی بقا کو خطرہ ہو، کربلا نے اسلام کی بقا کی ضمانت دی ہے۔ اسی لیے آج کل کے یہ لوگ کربلا کے حق میں نکلنے والے جلوس کے خلاف ہیں، کہ جو جلوس نکلتے ہیں اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ تو تم نے جو جلوس نکالا ہوا ہے اس سے کاروبار متاثر نہیں ہو رہا، یہ جو جلوس آپ نے نکالا ہوا ہے اس سے بھی تو کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ تو اگر کاروبار متاثر ہونا
کوئی معنی رکھتا ہے، موضوعیت رکھتا ہے، تو آپ کا جلوس بھی غیر مشروع ہے. نہیں، بلکہ جو جلوس یزیدیت کے خلاف نکلے وہ ان کو کھٹکتا ہے. اس کے بعد میڈیا کا جو دور ہے، اور یہ تمام اگر آپ حدیث کے ساتھ رکھیں تو حدیث کی تاریخ میں یہ سب ہو رہا ہے. جو میڈیا بنی امیہ کے پاس تھا، اس میڈیا نے جھوٹی حدیثوں کی فیکٹریاں لگا دی. صحیح حدیث ممنوع. اور ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہماری حدیث الہی نمائندگان کی زیر سرپرستی تدوین ہوئی ہے، اور وہ حدیث خلفاء بلکہ اموی بھی نہیں رہے تھے، عباسی خلفاء اور ملوکیت کے زیر سرپرستی یہ احادیث جمع ہوئی ہیں. متوکل عباسی کے دور میں یہ صحاح لکھی گئی ہیں، اور متوکل کا یہ قول بھی ابھی ہے کہ اس نے تمام محدثین کو بلایا اور بلا کر بہت اکرام کیا، ان کو ہدایہ دیے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تم صفات اور رؤیت کی حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو، یعنی احادیث تجسیم. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف پڑا رہے، مسلمانوں میں صحیح عقائد نہ پہنچیں. اور باقی ہم نے کل مثال دی تھی، عدالت صحابہ ہے اور جبر ہے اور تفویض ہے اور باقی مرجئہ ہے. یہ جو نظریات ہیں، ان نظریات کو اس میڈیا نے پروجیکشن دی، اس میڈیا نے ان نظریات کو پھیلایا. اس کے جواب میں ائمہ نے کیا کیا؟ جب میڈیا اس قسم کا کام کر رہا ہے، اور یہ تمام کام حدیث کے ذیل میں ہوا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں، مجموعوں میں ان کی جھلک آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دور میں کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے کس بادشاہ نے کس قسم کی احادیث جعل کروائیں اور ان کتابوں کا حصہ بنوا دیا. اور نہ فقط ان کتابوں کا حصہ بنوایا، ہماری کتابوں میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کتابیں بھی 100% محفوظ رہ گئی ہیں. اس زمانے میں جب اتنا انتشار پھیلا ہے، اتنے لوگ جن کے قلم کو خریدا گیا ہے، ذہنوں کو خریدا گیا ہے، میڈیا نے کام کیا ہے، دشمنوں نے کام کیا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر جیسے آج کے میڈیا کا اثر طلاب پر بھی ہے، علماء پر بھی ہے، متدینین پر بھی ہے. اگرچہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حوزہائے علمیہ میں ہیں، متدینین مسجدوں میں ہیں، ان کے ذہنوں پر بھی اس میڈیا کا اثر ہوتا ہے. کبھی ان کو معلوم ہوتا ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے. ہماری کتابوں میں اس کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے. ہم ہمیشہ تحقیق کے بغیر حدیث نہیں لیتے ہیں. ہم سند میں بھی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی متن میں بھی تحقیق کرتے ہیں. سندن و متنن اگر صحیح ہو، معتبر، اسے جانتے ہیں، اس سے احکام استخراج کرتے ہیں. وَإِلَّا ہم ان احادیث سے احکام استخراج نہیں کرتے. اس کے بعد یہ مبنائی ہے، دقیق بحثوں میں ہم ابھی مزید نہیں جائیں گے. اس پروپیگنڈے کا ائمہ نے کیسے جواب دیا جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب صحیح نظریات اور صحیح عقائد کا بیان ہے. یہاں بھی اس طرح ان کے ساتھ الجھے نہیں ہیں. ان کے بطلان کو بیان کیا ہے، نہیں کہ ان کے بیان نہیں کیا کہ جبر باطل ہے، تفویض باطل ہے، بیان کیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر حقیقی معارف کو بیان کیا ہے، لوگوں کو روشن کیا ہے. یہ جو تشیع ختم نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تلوار کا تو خوف تھا، لیکن دوسری طرف علم سے جو لوگ روشن ہوئے تھے، جن کے دل میں روشنی آئی ہوئی تھی، وہ دوبارہ تاریکی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. لوگوں کے اذہان کو روشن کیا تھا، صحیح معارف کو بیان کیا. جب صحیح معارف کو بیان کیا تو باطل معارف کے پاس جتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، جتنی ہی میڈیا کی قوت کیوں نہ ہو، وہ نہیں پھلتا، وہ نہیں پھولتا. آپ کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے، لیکن آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کی بات غالب آئے گی. ابھی ہمارا یہ فریضہ ہے آج کے اس پرآشوب دور میں کہ ہم صحیح معارف کو پیش کریں. اگر ہم صحیح معارف کو پیش کریں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق پیش کریں. اگر آپ ائمہ کی احادیث دیکھیں تو وہ احادیث وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتی تھی. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم ان احادیث کو وقت کی ضرورت کے مطابق، مقتضیات زمان کے مطابق انہیں پیش کریں۔ آج کل جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اس کے مقابل ان احادیث کو ہم پیش کریں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم سیرت امام حسن مجتبیٰ پر عمل پیرا ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے کہ ہم مخصوصاً اب آپ نے جو حدیث کا شعبہ شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے اجمال سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر تحقیقی کام کریں، ہر دور کو الگ کریں، ہر دور میں آنے والی احادیث کو اور چیلنجز کو، اس وقت کے حالات کو سمجھیں، اور ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہم حدیث کو سمجھیں۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو نہ سمجھیں، اس وقت کے جغرافیہ کو نہ سمجھیں، اس وقت کی سیاست کو نہ سمجھیں، تو ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ حوزہائے علمیہ کا تو رائے امتیاز ہے، شیعہ حوزہائے علمیہ کا، کہ یہاں پر ایک شخص تب فتویٰ دے سکتا ہے جب وہ 30-40 سال ان تمام علوم کو حاصل کر لے۔ جب تک ان تمام علوم کو حاصل نہ کر لے تب تک وہ حدیث سے احکام کا استخراج نہیں کر سکتا، جب تک وہ مذاق شارع کو نہ سمجھ لے، جب تک وہ تمام علوم پر دسترس حاصل نہ کر لے، وہ کسی مفتی کورس کرنے سے افتاء کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی طرح تو نہیں ہے کہ اس نے چند نسخے لکھ کے دے دینے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے جس کے چند نسخے لکھنے سے زیادہ کا کام نہیں ہے، کورس زیادہ لمبا ہے، اور یہ فتویٰ جو آپ کے اعمال کا، افعال مکلفین کے لیے فتویٰ دینا ہے، اس کا کورس اس سے بھی مختصر ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اگر حدیث کو سمجھا جائے اور حدیث سے فقہ کو لیا جائے تو فقہ العال کے علاوہ کسی اور فقہ پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ ہمیں شرمندہ نہیں رہنا چاہیے کہ اگر آپ اقلیت میں ہیں یا اگر آپ ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ان کا زور زیادہ ہے، وہی سوال کرتے ہیں، وہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ تو ہم شروع سے چلا آیا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا جواب یہ ہے کہ ہم نے علمی انداز میں جواب دینا ہے۔ ہم نے سیرہ ائمہ پر چلتے ہوئے تشیع کی اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر ہم اس طرح اسلام کی حفاظت کریں، اور الحمدللہ آپ کو خدا نے یہ توفیق دے رکھی ہے، اور یہی مکتب تشیع ہے جس نے طول تاریخ میں اسلام کی حفاظت کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس مکتب پر جتنا ظلم ہوا اس سے بڑھ کر اس مکتب کے ماننے والوں نے اور اس کے مکتب کے پیشواؤں نے صبر کیا ہے۔ کتنا سخت ہے رسالت مآب کے لیے کہ آپ سے آپ کے محبوب ترین فرد کو ملنے نہ دیا جائے۔ آخر وقت آپ فرماتے رہے کہ میرے بھائی کو بلاؤ، مجھے میرے بھائی سے ملاؤ، اور وہ کبھی کسی کو پیش کر دیتے تھے، کبھی کسی کو پیش کر دیتے تھے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، کہ رسول خدا مریض ہیں، ابھی ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلے۔ کہا نہیں میرے یہ بھائی نہیں۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ یہ علی کو بلا رہے ہیں، یہ اپنے وصی کو بلا رہے ہیں۔ اخی اور وصی یہ صرف علی کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب علی آئے اس مرض میں، جب مرض کی شدت ہے، مرض الموت میں ہیں، اصحاب بھی ہیں، تمام اصحاب سے منہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے ایک عبا اپنے اور علی کے سر پہ رکھا اور طویل نجوا کیا۔ یعنی علی کو جو تعلیم دینے کا سلسلہ آخر عمر تک جاری و ساری ہے۔ اور اس کے بعد اگر فرزند رسول پانی مانگتے رہے اور امت اور کلمہ گو لوگوں نے پانی نہیں دیا، اگر اصغر کے لیے پانی مانگتے رہے اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا، تو کیا عجب ہے رسول خدا قلم مانگتے رہے اور اصحاب نے قلم نہیں دیا، کاغذ نہیں دیا۔
یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا صبر کا مقام ہے. اس پر پھر رسول خدا نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ. اور پھر کسی کو رسول خدا کے پاس آنے کی اجازت نہ تھی. رسول خدا تھے اور اہل بیت تھے، اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے. کبھی ہوش آتا تھا، کبھی بے ہوش ہوتے تھے. آپ کا سر فاطمہ زہرا کے دامن میں تھا کہ کسی نے دستک دی دروازے پر. کسی نے اشتیاق ملاقات کا اظہار کیا. بیوی نے فرمایا میرے بابا کی حالت ایسی نہیں ہے، تم چلے جاؤ. آنے والا دوبارہ آیا، اس نے دوبارہ دستک دی. بیوی نے دوبارہ فرمایا میرے بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. تیسری دفعہ اس نے ذرا زور سے دستک دی. فاطمہ زہرا برداشت نہ کر سکی کہ میرے دروازے پر کوئی زور سے دستک دے رہا ہے. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، آنسو رسول خدا کے چہرے پر گرے. آنسو کو دیکھا، رسول خدا مضطرب ہوئے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا بیٹی آنے والے کو اجازت دے دو، یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ تیرے در کا شرف ہے. اجرکم علی اللہ. فاطمہ نے اجازت دے دی. فاطمہ کی اجازت کا مطلب سمجھتے ہو؟ فاطمہ نے اجازت دے دی. رسول خدا کو معلوم ہے کہ فاطمہ یتیمی کے لیے تیار ہو گئی. فاطمہ ان مصائب کے لیے تیار ہو گئی کہ اسے کہنا پڑے صبت علی المصائب. اجرکم علی اللہ. رسول خدا کا آخری وقت ہے. فرمایا ملک الموت آ گئے، میرے بھائی جبرائیل کو بلاؤ، میرے بھائی علی مرتضیٰ کو بلاؤ. پھر علی کو وصیتیں کرنا شروع کی. اے علی، تیرے لیے اس امت کے دلوں میں وہ کینہ ہے جو میرے بعد ظاہر ہوگا. یہ تجھے میری وراثت نہیں دیں گے. اپنی وراثت علی کے حوالے کیا. پھر فرمایا میرے شہزادے کہاں ہیں؟ حسن و حسین کہاں ہیں؟ کتنا سخت ہے رسول خدا کے لیے. وقت آخر حسن کی زیارت کر رہے ہیں. یقیناً حسن کے جگر کے ٹکڑے رسول کی نظروں میں ہیں. رسول نے جب حسین کو دیکھا اشک بہانا شروع کیا. وہ رسول جس نے اپنی ساری زندگی حسین پر آنسو بہائے، وقت آخر حسین پر گریا کر. اشرکم علی اللہ. رسول خدا تشریف لے گئے اور رسول خدا کو اگرچہ کلمہ گو نہ آئے تجہیز و تکفین میں، علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، عزت سے دفن ہو گئے. لیکن رسول خدا آئیے کربلا کے میدان میں، آپ کا حسین بے گور و کفن. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مسلمانوں کو، عزاداروں کو، مومنین کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مصون فرما. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. ایک مریض منظورہ جس نے التماس کی آپ سب سے بھی، انہیں جلد از جلد شفائے عاجل عنایت فرما. تمام ان برادران کو جو کرونا کے شکار ہیں، ہمارے طلاب میں سے بھی کچھ لوگ شکار ہیں، اور تمام مومنین اور تمام طلاب، خدا انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو اپنی تعلیم کو
رضائے رب کے لیے، مرضات رب کے لیے جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہر قدم پر اپنی توفیقات سے بہرمند فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین.